السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم میں ہوں سمن علی خان۔ اور ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ اردو گفتگو میں خوش آمدید، جو 12 سپٹمبر 2025 بروز جمعہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، جب انسان کسی حقیقت کو جان جاتا ہے نا، تو وہ اسے ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ خوشی وہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کو بھی بتانا چاہتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک جذبہ ہوتا ہے شیئر کرنے کا۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی روحانی انسان کسی پورٹل کو کھول کر سفر کرے تو یہ اس کی اپنی انڈیویجول کنڈیشن ہے۔ اب وہ یہ بتانے کے بجائے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی ویسا بنا دے۔ ایک مثال ہے یہ۔ صحیح، اپنے جیسا بنانا، علم کو ٹرانسفر کرنا۔ چلیے بسم اللہ کے ساتھ اس گفتگو کا گہرائی سے جائزہ لینے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو آج کی اس نشست میں ہم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے کچھ بہت ہی اہم نکات ان پر بات کریں گے۔ جی، کون کون سے نکات ہیں؟ اس میں ہیں جیسے دلیل اور حجت کا فرق، پھر زمان و مکان کی قید سے آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے، فیض کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، تخلیق کے راز اور ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہتا ہے۔ اس طرح کے گہرے موضوعات ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں یہ سب بتایا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح لسنرز تک بات پہنچے۔ تو سب سے پہلے دلیل اور حجت، اس پر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ دلیل وہ بالکل سیدھی سی بات ہے، کسی چیز کو عقل سے یا مشاہدے سے ثابت کرنا، سمپل۔ جیسے؟ کوئی مثال دی تھی انہوں نے؟ ہاں، انہوں نے مثال دی، جیسے سورج کا نکلنا، یہ دن ہونے کی دلیل ہے، واضح بات ہے، ایک حقیقت دوسری کو ثابت کر رہی ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل کلیئر ہے، لاجک پر بیسڈ۔ لیکن حجت، یہ اس سے مختلف کیسے ہے؟ کیونکہ یہ لفظ اکثر ہم تھوڑا نیگیٹو سینس میں سنتے ہیں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب بھی اسے اکثر اسی منفی معنوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ حجت ان کے مطابق وہ بحث ہے، وہ اصرار، وہ ضد جو انسان اپنے پوائنٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ بات اللہ کی تعلیمات یا واضح سچائیوں کے خلاف ہو۔ اچھا، جیسے انہوں نے سود یعنی ربا کی مثال دی۔ قرآن میں واضح حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی معاشی نظام کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، یہ حکم کے سامنے اپنی بات پر اڑنا ہے، یہ ہے حجت۔ سمجھ گئی، مطلب دلیل حقیقت کی طرف لے جاتی ہے اور حجت حقیقت سے دور لے جانے کی کوشش ہے اپنی ضد کی وجہ سے۔ اس میں وہ یونانی فلسفے کے اثر کا بھی ذکر کرتے ہیں نا شاید؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب اشارہ دیتے ہیں کہ جب مسلم دنیا میں یونانی فلسفے کا اثر آیا تو پھر یہ عقل کی بنیاد پر بحث، مباحثہ اور حجت بازی کا رواج بہت بڑھ گیا۔ حالانکہ اسلام کا جو اصل زور ہے وہ ہمیشہ واضح دلائل پر رہا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو اس کے سامنے اپنی لاجک چلانا یا مجبوریاں بتانا، یہ سب حجت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی حالات ایسے تھے کہ برا کرنا پڑا، تو یہ دلیل نہیں، یہ حجت ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانا، بس اس کے آگے جو کچھ ہے وہ بہانے ہیں، حجت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صاف بات ہے، حقیقت کو مان لینا دلیل، اس سے بھاگنا حجت۔ اچھا، اگلا ٹاپک بھی بہت دلچسپ ہے، زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزادی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کا جواب وہ بہت سمپل ہے لیکن بہت گہرا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمان و مکان کی پابندی ہے نا، یہ اصل میں باہر کی دنیا میں ہے، آفاق میں، ایکسٹرنل ورلڈ میں۔ اچھا، باہر کی دنیا میں؟ جی، ہم اس قید میں اس لیے ہیں کیونکہ ہماری توجہ، ہمارا فوکس باہر کی طرف ہے۔ اوہ، آئی سی، توجہ باہر کی طرف۔ تو پھر اس سے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ اپنے اندر دیکھنے سے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہلکی حیرت کے ساتھ، بالکل۔ وہ کہتے ہیں اس قید سے نکلنے کا واحد راستہ ہے اپنی توجہ اندر کی طرف کرنا، اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا، انر سیلف۔ کیوں؟ اندر ایسا کیا ہے؟ کیونکہ اندر وہ ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ، جو زمان و مکان سے اوپر ہے، بیونڈ ہے۔ قرآن میں ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب انسان اپنے اندر اترتا ہے، اس قربت کو فیل کرتا ہے، تو وہ خود بخود زمان و مکان کی جو لمٹس ہیں ان سے باہر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اصل آزادی باہر نہیں، اندر ہے۔ باہر کی دنیا میں پھنسے رہنا ہی قید ہے۔
یہ تو واقعی بالکل الگ پرسپیکٹیو ہے. کہنے میں کتنا آسان لگ رہا ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ شاید میں نے اسے کچھ زیادہ ہی آسان کر دیا ہے، لیکن ان کے نزدیک بنیادی حقیقت یہی ہے. جب آپ اپنی اصل سے، اپنے باطن سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو باہر کی پابندیاں جو صرف ظاہری دنیا سے جڑی ہیں وہ معنی کھو دیتی ہیں. اندر کی دنیا میں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس کی کوئی لمٹ ہے. واقعی اس پر تو غور کرنا چاہیے. اچھا، اسی اندر کی دنیا سے ریلیٹڈ ایک اور بات، جسم، نفسہ اور فیض پر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو. آرگن ڈونیشن کے حوالے سے نفسہ کا کیا رول بتایا انہوں نے، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی، یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات تھی. ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ جب کوئی آرگن ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے جسم میں لگایا جاتا ہے تو وہ تبھی کام کرتا ہے جب ریسیو کرنے والے کا نظمہ، یعنی اس کا جسم مثالی یا سٹل باڈی کہہ لیں، روحانی وجود اسے ایکسیپٹ کرے. اچھا، سیریسلی؟ تو یہ جو اتنے سارے میڈیکل ٹیسٹس ہوتے ہیں، کمپیٹیبلٹی ٹیسٹس، بلڈ گروپ، ٹیشو ٹائپنگ وغیرہ، ان کا کیا مقصد ہے پھر؟ وہ تو فزیکل چیزیں ہیں نا؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ سارے میڈیکل ٹیسٹس اصل میں اسی نظمہ کے ایکسیپٹنس کو چیک کرنے کے طریقے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ ریسیور کا نظمہ اس نئے آرگن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں. اگر نظمہ قبول نہ کرے تو جسم اس آرگن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. میڈیکل ٹرم بھی ریجیکشن ہی ہے. تو مطلب اصل کنٹرول نظمہ کے پاس ہے. واہ، یہ تو اس معاملے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اینگل ہے. گویا میڈیکل سائنس بھی اننوئنگلی شاید اسی نظمہ کی ورکنگ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے راستہ بنا رہی ہے. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اور اسی سلسلے میں فیض کے اصل مطلب پر بھی بات ہوئی. اکثر لوگ فیض کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی برکت مل گئی یا کوئی ظاہری فائدہ ہو گیا، کسی بزرگ کی دعا لگ گئی. ہاں، عام طور پر یہی سنا ہے کہ فلاں جگہ گئے تو بڑا فیض ملا یا فلاں شخصیت سے فیضیاب ہوئے. جی، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فیض کا جو اصل مطلب ہے روحانی ٹرمینالوجی میں، وہ ہے کسی مرشد یا صاحب نظر شخصیت کا رنگ چڑھنا. رنگ چڑھنا؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ان کی طرز فکر، ان کا سوچنے کا سٹائل، ان کا ورلڈ ویو، اسے اپنا لینا، ان کے رنگ میں رنگ جانا، یہ اصل فیض ہے. اچھا، صرف ان کی صحبت سے کوئی چھوٹا موٹا فائدہ اٹھا لینا نہیں، بلکہ ان جیسا سوچنے لگنا، پوری تھنکنگ چینج ہو جانا. ایگزیکٹلی. انہوں نے اسے ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ کسی نے ہاتھ دھوئے اور پانی جھکتا تو چند چھینٹے آپ پر پڑ گئے. وہ چھینٹے تو نام کے ہیں، ان سے آپ گیلے نہیں ہوتے. صحیح. اصل فیض تب ہے جب آپ کی پوری سوچ، پوری فکر اس روحانی شخصیت کی سوچ کے مطابق ہو جائے. اگر کسی کی 50 باتوں میں سے ایک اچھی لگی، 2 بری لگیں، باقی پر دھیان ہی نہیں دیا، تو وہ ایک بات جو سمجھ آئی وہ شاید کوئی انعام ہو سکتا ہے، لیکن وہ فیض نہیں. فیض تو تب ہوگا جب پوری کی پوری سوچ ہی بدل جائے. یہ تو بہت بہت گہری بات ہے. گویا فیض لینے والے کی طرف سے بھی ایک ایکٹیو ایفرٹ ہے، ایکسیپٹنس ہے، ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے. صرف پیسیولی ریسیو کرنا نہیں. وہ ہاتھ جھٹکنے والی مثال واقعی زبردست ہے. چند قطرے تو صرف احساس دلاتے ہیں، نہانے کا لطف نہیں دیتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لفظ فائز بھی ہم نے عام طور پر غلط سمجھ لیا ہے. اصل فائز پرسنالٹی کی ٹرانسفارمیشن ہے، صرف کچھ ایکسٹرنل بینیفٹس یا اچھے فیلنگز کا نام نہیں ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہے. صحیح. اس سے ذہن کے دروازے کھلتے ہیں. اب آتے ہیں کائناتی ڈیزائن اور تخلیق کے سیکرٹس کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے سورہ النبا کی آیت وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اس کی بڑی انٹرسٹنگ تشریح کی ہے. میخوں سے کیا مراد ہیں یہاں؟ جی ہاں، یہ تشریح سن کر واقعی اللہ کی عظمت کا، اس کی پلاننگ کا اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے پہاڑوں کو زمین کا بیلنس مینٹین کرنے والی میخیں، پیگز کہا ہے. بیلنس مینٹین کرنے والی؟ کیسے؟ اس سے سمجھانے کے لیے انہوں نے گاڑی کے پہیوں کی ویل بیلنسنگ کی مثال دی. جیسے اگر گاڑی کا پہیا گھومتے ہوئے وابل کرے، لڑکھڑائے، تو میکینک کیا کرتا ہے؟ اس کے ویٹ کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ویٹس لگاتا ہے تاکہ پہیا سموتھلی گھومے. ہاں بالکل لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی اسی طرح زمین کی جو روٹیشن ہے اس کو سموتھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائے گئے نیچرل ویٹس یا میخیں ہیں، تاکہ زمین اپنے ایکسس پر گھومتے ہوئے لڑکھڑائے نہیں، سٹیبل رہے.
سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا زبردست انالوجی ہے۔ یعنی پہاڑ صرف بلندی نہیں ہے، یہ زمین کے سٹیبلٹی کنٹرول سسٹم کا حصہ ہیں۔ یہ پوائنٹ تو پہلے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنے مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا کہ پہاڑوں کا دوسرا امپورٹنٹ رول پانی کے ذخائر یعنی مشکیزیں واٹر ریزروائرز کا ہے۔ مشکیزیں؟ پانی کے؟ جی، سمندر سے جو پانی ایویپریٹ ہوتا ہے وہ بادلوں کی شکل میں پہاڑوں پر برستا ہے۔ وہاں گلیشیئرز بنتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اگر تھوڑا نیچے کھودیں تو پانی مل جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہاڑ اندر سے پانی کو سٹور کرنے کا ایک نیچرل سسٹم رکھتے ہیں۔ یعنی پہاڑ زمین کے لیے سٹیبلائزرز بھی ہیں اور واٹر سٹوریج ٹینکس بھی۔ اللہ اکبر، یہ تو قدرت کی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ یقیناً۔ پھر تخلیق کے بنیادی فارمولے پر بات ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب عام طور پر اس سے میل اور فیمیل مراد لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بیان کی جو اس سے کہیں زیادہ براڈ ہے۔ اچھا، تو جوڑا جوڑا سے پھر کیا مراد ہے ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک ہر کریشن کا جو بنیادی فارمولا ہے وہ یہ ہے: مقصد، پرپس اور تقاضا، ارج ریکوائرمنٹ کا کمبینیشن۔ ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ ضروریات، کچھ تقاضے ہیں۔ جب یہ مقصد اور تقاضا ملتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اوکے، اس کی بھی کوئی مثال؟ انہوں نے گاڑی کی مثال دی۔ گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کرنا، سواری یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ٹھیک۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ اسے فیول چاہیے، پیٹرول یا ڈیزل، پانی چاہیے ریڈیٹر میں، ہوا چاہیے ٹائرز میں، انجن آئل چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ مقصد، ٹرانسپورٹیشن اور یہ تقاضے، فیول، ایئر، واٹر ایٹسٹرا ملتے ہیں تو تخلیق، گاڑی وجود میں آتی ہے اور اپنا فنکشن پرفارم کرتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو ازواجہ یا جوڑا جوڑا بنانے سے مراد صرف نر مادہ نہیں، بلکہ ہر کریشن کے پیچھے کام کرنے والا یہ مقصد اور تقاضے کا فنڈامنٹل پیر ہے۔ لاجواب، فینٹاسٹک۔ یہ تو تخلیق کا یونیورسل پرنسپل لگ رہا ہے۔ گویا ہر چیز اپنے پرپز اور اس کو فلفل کرنے والی ریکوائرمنٹس کے جوڑے سے بنی ہے۔ اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم میں نر مادہ کا ذکر اس کانٹیکسٹ میں نہیں بلکہ مقصد اور تقاضے کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ جی بالکل، یہ اصل میں کریشن کے سورس تک لے جانے والی بات ہے۔ اس سے ہر چیز میں ایک میننگ، ایک حکمت نظر آتی ہے۔ واقعی۔ اچھا، اس کے بعد ہدایت کے تسلسل پر بات ہوئی۔ ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو کیا اب ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا ہے؟ اب لوگ گائیڈنس کہاں سے لیں؟ ڈاکٹر صاحب اس پر بہت وضاحت سے کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔ قرآن میں بھی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ صحیح۔ ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے مختلف لیولز اور چینلز رکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کون کون سے چینلز ہیں ہدایت کے؟ سب سے پہلے تو ہر انسان کے اندر ضمیر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے اللہ کی آواز کہا۔ یہ ہر وقت صحیح غلط بتاتا رہتا ہے۔ پھر فرشتوں کے ذریعے الہام ہوتا ہے، انسپریشن ملتی ہے، نیک خیالات آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر کوئی ان اندر کی آوازوں کو نہ سنے تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا جو انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے تاکہ لوگ ان کی بات سمجھ سکیں، ان کی زندگی کو فالو کر سکیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ سلسلہ کیسے جاری ہے؟ ان کے بعد ان کی تعلیمات کو پھیلانے اور زندہ رکھنے کے لیے اولیاء اکرم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اولیاء اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں، باقی ریلیجنز میں بھی ایسے اللہ والے لوگ، سینٹس یا سیجز گزرے ہیں اور ہوتے ہیں جو اپنے اپنے سرکل میں رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا سسٹم اللہ نے کبھی بند نہیں کیا، اس کی فارمز بدلتی رہی ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ الحمدللہ، یعنی اللہ نے انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہدایت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس تلاش کرنے والا چاہیے۔
اچھا، گفتگو کی شروع میں ہم نے زمان و مکان سے آزادی کے لیے اندر اترنے کی بات کی تھی۔ اس اندر اترنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ کیسے کیا جائیں گے؟ اس کا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا مراقبہ، لیکن یہاں بھی انہوں نے ایک عام غلط فہمی کو کلیئر کیا کہ مراقبہ سے مراد صرف آنکھیں بند کر کے کسی خاص پوسچر میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر مراقبہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ دلچسپی سے وہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ اصل میں ہے گہرا غور و فکر، کانٹمپلیشن، کسی پوائنٹ پر، کسی خیال پر، اللہ کی کسی نشانی پر، اپنی ذات پر، کائنات پر گہرائی سے سوچنا، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ غور و فکر، لیکن اس کا اندر اترنے سے کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن بہت سیدھا سا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہیں کہ غور و فکر کہاں ہوتا ہے؟ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے یا اندر کی دنیا میں؟ آبویسلی غور و فکر تو اندر ہی ہوتا ہے نا، ذہن میں، دل میں۔ تو بس جب آپ گہرائی سے غور و فکر کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اپنے اندر اتر جاتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ باہر سے ہٹا کر اندر فوکس کر لیتے ہیں۔ یہی اندر اترنے، اپنے باطن سے جڑنے اور ایز اے ریزلٹ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے کا راستہ ہے۔ سمجھ گئی۔ بدقسمتی سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہم نے غور و فکر کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم انفارمیشن تو بہت لیتے ہیں لیکن اس پر کانٹمپلیٹ نہیں کرتے۔ یہ پوائنٹ بھی کتنا اہم ہے کہ مراقبہ صرف کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں بلکہ ایک مینٹل اور اسپرچول پروسیس ہے، غور و فکر کا پروسیس، اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل آخر میں آخرت کی حقیقت، وہاں کے جسم اور غذا کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ جی، یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ آخرت میں ہمارا جسم مادی یعنی فزیکل نہیں ہوگا بلکہ نورانی یعنی لیومنس ہوگا، روشنیوں کا، انرجی کا یا ویوز کا بنا ہوگا۔ ٹھیک۔ اس لیے وہاں کی غذا بھی اسی طرح لطیف یعنی سٹل قسم کی ہوگی، مادی نہیں ہوگی۔ تو پھر لذت اور ذائقے کا احساس کیسے ہوگا اگر مادی غذا نہیں، مادی زبان نہیں؟ فزیکل باڈی نہیں کرتا بلکہ اندر کا انسان یعنی روح یا نسمہ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو یا کوما میں ہو تو اس کے منہ میں آپ دنیا کی بہترین چیز ڈال دیں، اسے ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا، کیونکہ اندر کا انسان نسمہ متوجہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں بھی جو سٹل فوڈ ہوگا اس کی لذت اندر کا لطیف وجود، نورانی جسم، نسمہ ہی فیل کرے گا۔ اور اس کا کنیکشن انہوں نے ماڈرن فزکس سے بھی جوڑا تھا، رائٹ؟ جی، انہوں نے اشارہ دیا کہ آج کی فزکس بھی یہی کہتی ہے کہ میٹر بھی فنڈامنٹلی انرجی ویوز ہی ہیں۔ تو آخرت میں جب جسمی انرجی ویوز پر بیسڈ ہوتا تو اس کی ضروریات، اس کا انوائرمنٹ، اس کی غذا سب کچھ اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ کوئی بالکل عجیب بات نہیں بلکہ فزکس کے پرنسپلز کے بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ! واقعی ڈاکٹر صاحب نے کتنے کمپلیکس اسپرچول اور کازمولوجیکل ایشوز کو کتنی سادگی سے، مثالوں کے ساتھ اور ایک وائڈ پرسپیکٹو میں کلیئر کر دیا۔ دلیل اور حجت کا فرق سمجھنا، زمان و مکان سے آزادی کا راستہ اندر ڈھونڈنا، نسمہ کے رول کو پہچاننا، فیض کے اصل معنوں کو جاننا، کریشن کے بیسک فارمولے کو سمجھنا، ہدایت کے جاری رہنے پر یقین رکھنا، مراقبے کو غور و فکر سمجھنا اور آخرت کے سٹل ریالٹیز پر غور کرنا، یہ سب پوائنٹس واقعی زندگی کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک پوری تھنکنگ ہے۔ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ سمجھ انسان کو بہت سی کنفیوژن سے نکال سکتی ہے۔ پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ کامنٹس ایون اے سنگل ورڈ. Subscribe this channel, Melody of Divine, if you still not subscribe it. Share this video to the ones who have the same taste of understanding spirituality. ڈسکشن کا موٹیو یہ نہیں کہ بس آپ اسے سنیں اور بس اینڈ. اس کا موٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے نکالیں، یقین کریں کہ یہ پریشانیاں ہوا وہ پیسے کی ہوں، کاروبار کی ہوں یا کچھ بھی، جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلتے ہیں تو آپ کی طرف ایک رحمت کا جھونکا ایسا آتا ہے کہ مشکلات رہتی ہی نہیں۔ ٹرائی کریں۔ بہت دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ ٹو آل۔